الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ ہر طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور جب اللہ رب کریم اس کو اس مشکل سے نجات دلاتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارا یہ جان ہنسلی پر آ جاتی ہے، موت کا وقت تمہارا قریب آ جاتا ہے، اس وقت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا تو لے ہو. قیل من راق وظن انہ الفراق، اس کو یقین ہو جاتا ہے، گمان کر لیتا ہے کہ اب فراق یعنی وقت فراق آ گیا ہے، جدائی کا وقت آ گیا ہے. اور جب یہ صورت ہو کہ انسان سمجھے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے تو کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کام نہیں کرتا. یہ فرمایا کہ لمن راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا تو دے اس کو. یہ ساری صورتحال کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. دنیا کے اندر اللہ رب کریم کے کتنے انعامات ہیں، انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. جتنے احسان ہیں اللہ رب کریم کے، انسان گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا. فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. یہ سارا سلسلہ اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم ناشکری کر لو جتنی کرنی ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو انعامات کیے ہیں. اور لِيَكْفُرُوا، تاکہ تم ناشکری کر لو، تاکہ وہ ناشکری کر لیں بما آتیناہم، اس چیز کی کہ ہم نے انہیں عطا کیا ہے. ہماری عطا کی ناشکری کر لو جتنی کر سکتے ہو. وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس سارا نہیں، کبھی یہ سوچے کہ یہ جو سانس لینے کا نظام ہے اس کا یہ اسے کس نے دیا، یہ دیکھنے کا نظام اسے کس نے دیا، یہ سننے کا نظام پورا اسے کس نے دیا، یہ سونگھنے کا نظام کس نے دیا، یہ ہاتھ میں قوت پکڑنے کی کس نے رکھی، یہ حرکت پاؤں کے اندر کھڑے ہونے کی کس نے رکھی، یہ طاقت دینے والا اس کو کون ہے؟ یہ کیا تھا کہ کل تک یہ اپنی صورتحال کو دیکھے کہ یہ وہی ہے جو خود رونے کے سوا کچھ کر نہیں سکتا تھا. اسی دنیا کے اندر آج یہ میں پہ آ گیا ہے کہ میں بھی اور کوئی اور بھی. یہ جتنے انعامات ہیں اگر انسان سوچے ان میں، ایک آنکھ کبھی ضائع ہو تو کوئی واپسی کی شکل، مال دولت رزق انسان لگائے جتنا لگا سکتا ہے، یعنی یہ ایسی بے قیمت چیزیں اللہ رب کریم نے دی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ کہیں بن بھی گیا ہے تو یہ کیا ہے عارضی. اگر اس سے کوئی اور بہتر کر لے گا، مزید کوئی آپریشن کروا لیتا ہے، کوئی مزید مال در، کبھی سوچے کہ جس ذات نے، جس مالک نے بغیر کچھ خرچ کیے، خرچ بھی چھوڑیے، بغیر کسی درخواست کے، کہ میں نے درخواست دی کہ اللہ مجھے آنکھ عطا کر دینا، بغیر میری طلب کے، بغیر میری خواہش کے
یہ سارا کچھ مجھے دیا، وہ چیز جو دنیا میں کوئی قیمت رکھتی نہیں، جسے کسی قیمت سے خریدا جا ہی نہیں سکتا، ایسی قیمتی چیزیں اللہ رب کریم نے جو عطا کی ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس کا نہ شکری کر سکے، کفر کر لیں، انکار کر لیں جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور کوئی دنیا کا ایسا انسان ہو جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، جو اللہ کے دین کا منکر ہو، جو اللہ کے دین سے باغی ہو، وہ یہ کہے کہ میں ان سے فائدہ نہیں لوں گا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ فائدہ اٹھا لے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور نہ شکر بھی کیا جا رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرمایا ان قریب وقت آئے گا کہ تم جان لو گے تم نے کیا کیا۔ اللہ اس وقت سے پہلے سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں یہ جو انعامات اللہ نے دیے ہیں، یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سارا اس لیے سارا کھیل تماشا معاملات کیوں ہیں کہ تو اس کھیل تماشے کے اندر خود کو مشغول کرتا ہے، کہ ان آنکھوں کو جو اللہ نے دی ہے اسی کھیل اور تماشے میں لگا دیا ہے، تجھے جو اللہ نے طاقت دی ہے ان قدموں سے تو اسی کھیل تماشے کی طرف چل کے جا رہا ہے، یا اللہ کے احکامات کے لیے بھی کہیں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔